نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ کل ہم نے ایلا کا مسئلہ بیان کیا تھا۔ ایلا سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص قسم کھا لے کہ 4 مہینے تک اپنی بیوی سے تعلق نہیں رکھے گا، تو اگر وہ 4 مہینے گزر جائیں تو خود بخود طلاق جو ہے واقع ہو جائے گی۔ 4 مہینے کے اندر اندر اس کو رجوع کرنا پڑے گا۔ تو اس میں ایک بات جو چودھری صاحب نے کل وضاحت کر دی تھی وہ یہ رہ گئی تھی، ضروری تھی کہ یہ قسم سے مشروط ہے۔ اگر کوئی قسم کھا لے تو اگر قسم کھا لے، قسم کے بغیر کسی اور وجہ سے اگر کوئی یہ تعلق نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا، نکاح باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر قسم کھا لی جائے تو قسم تو 4 مہینے سے پہلے قسم کھانے کا توڑنے کا کفارہ دیا جائے گا اور نکاح باقی رہے گا، تعلقات بحال ہو جائیں گے۔ اور پھر ہم نے طلاق کے بارے میں کل بات ہوئی تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے، یعنی وہ طلاق جس کے اندر رجوع ہو سکتا ہے یہ 2 مرتبہ ہے، تیسری مرتبہ مکمل رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یعنی 2 مرتبہ، ایک دفعہ طلاق دے دی اور پھر عدت گزر گئی، پھر کبھی موقع آیا پھر طلاق دے دی۔ فرمایا ان 2 مرتبہ میں یا تو اسے اچھے طریقے سے روک لو، فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوف، یعنی اپنے تعلقات کو بحال رکھو، نکاح کو قائم رکھو، میاں بیوی کا رشتہ قائم رہے، او تسریح بِإِحسان، اور یا پھر اس کو اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ تو دونوں طرح سے اللہ نے اچھے طریقے کی شرط لگائی ہے، یعنی طلاق کا جو رشتہ ہے، رشتہ جو ختم کرنا ہے میاں بیوی کا، وہ بھی ایک اچھے احسن طریقے سے ختم ہونا چاہیے۔ اگر قائم رہے تو ظاہر وہ تو اچھا ہی اچھا ہے، لیکن فرمایا کہ اگر روکنا ہے، قائم رکھنا ہے تو وہ بھی اچھے طریقے سے، اور اگر اس کو رخصت کرنا ہے، یہ رشتہ قائم نہیں رکھنا، تو پھر بھی احسان، پھر بھی بڑے اعلیٰ طریقے سے خوش اسلوبی کے ساتھ اس کو رخصت کیا جائے۔ ولا یحل لکم، اور تمہارے لیے جائز نہیں ہے، یعنی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، ان تأخذوا مما آتیتموہن شیئا، کہ تم اس کو جو تحفے تحائف دے چکے ہو ان میں سے کچھ بھی واپس لو۔ یعنی طلاق کے موقع پر فرض کریں 10 سال 20 سال یا ازدواجی زندگی رہی ہے، اس دوران مرد نے اسے جو کچھ بھی دیا ہے، چاہے زیور کی صورت میں یا پیسے کی صورت میں، جو تحفے کی شکل میں، تو وہ اس کو واپس لینے کا مجاز نہیں ہے۔ الا ان یخافا اللہ یقیم حدود، البتہ فرمایا کہ اس میں ایک استثناء ہے، ایک استثناء ہے، ان یخافا اللہ یقیم حدود اللہ، اگر دونوں کو یہ ڈر ہو کہ وہ اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، یعنی اچھے طریقے سے ان کا نباہ نہ ہو سکے گا۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اور تم بھی یہ سمجھتے ہو، یعنی فیملی والے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس طریقے کو اچھے طریقے سے قائم نہیں رکھ سکتے، اور بیوی طلاق چاہتی ہے، یعنی سیناریو یہ ہے کہ بیوی طلاق چاہتی ہے، نہیں رہنا چاہتی، لیکن مرد اس لیے صرف طلاق نہیں دے رہا کہ اس کو بہت ساری چیزیں دے رکھی ہیں، اب وہ اسے واپس لے نہیں سکتا۔ طلاق کی صورت میں اللہ نے منع کیا ہے کہ وہ اس کو تحفے تحائف وہ ساری چیزیں واپس نہیں لے سکتا، تو اس میں پھر اللہ نے بیوی کو یہ اختیار دیا ہے۔ فلا جناح علیہما، اب ان دونوں پر یہ کوئی گناہ نہیں، فی مفتدت بھی، کہ بیوی کچھ فدیے میں دے کر اپنی جان چھڑا لے، یعنی بیوی یہ کہے کہ میں یہ تحفے تحائف تمہیں واپس کرتی ہوں اور میں یہ آپشن اختیار کرتی ہوں، اس کو چھوڑتی ہوں، اس کو تم مجھے طلاق دے دو۔ یہ طلاق بیوی کی طرف سے طلاق مانگنا ہے، جس کو خلا کہہ لیں، یہ خلا ہے، یعنی بیوی شوہر سے طلاق طلب کرے، اس صورت میں بیوی تحفے تحائف لینے کی مجاز نہیں ہے، اس کو واپس کر دینے چاہیے۔ لیکن مرد اگر خود طلاق دیتا ہے تو پھر اللہ نے منع فرمایا کہ وہ باقی جو چیزیں ہیں جو دے چکا ہے بیوی کو اس کو
واپس نہ لے۔ فرمایا یہ ایک استثناء ہے، اس میں بیوی وہ چیزیں اس کو واپس کر دے۔ تلک حدود اللہ، فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ نے اپنی سرحدیں قائم کی ہیں۔ فلا تعتدوها، اس میں زیادتی نہ کرو، اس سے آگے نہ بڑھو۔ ومن یتعد حدود اللہ، اور جو اللہ کی حدوں سے آگے بڑھتا ہے، فاولئک هم الظالمون، تو وہی یقیناً بہت ظالم ہیں، ان کو توڑنے والے ہیں۔ فَإِن طَلَّقَهَا، اب پھر یہ طلاق کون سی؟ یہ تیسری ہے۔ فَإِن طَلَّقَ، یعنی پہلے 2 دفعہ ہو چکی ہیں، اس کے بعد پھر کبھی ایسا موقع آیا کہ تیسری طلاق بھی دے دی، فلا تحل له من بعد، اس کے بعد پھر مرد کے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ اس کو لوٹائے، یعنی رجوع کرے، حتی تنکح زوجا غیرہ، جب تک کہ بیوی کسی اور شوہر سے نکاح نہ کر لے۔ فإن طلقها، پھر اگر وہ اتفاق سے طلاق دے دے، یہ بہت ضروری ہے، پھر اگر نباہ نہ ہو سکے، ایسا اتفاق ہو جائے کہ وہ بھی طلاق دے دے، فلا جناح علیہما، پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ وہ دوبارہ رجوع کر لیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کو ہمارے معاشرے میں حلالہ کہا جاتا ہے۔ حلالہ جس شکل میں ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ حرام ہے، بالکل حرام ہے، یعنی کوئی پلان کر کے یہ اس کا پروگرام بنا کے یہ کرنا، یہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کرائے کے سانڈ کی تشبیہ دی ہے، آپ نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک طلاق ہو گئی، پھر دوسری ہو گئی، پھر کسی موقع پر اگر تیسری بھی ہو گئی تو اب رجوع کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ اب بیوی اپنی مرضی سے عدت کے بعد کہیں نکاح کر لے تو ٹھیک ہے، چاہے سال رہے، 2 رہے، 10 رہے، 20 رہے، جتنا بھی عرصہ رہے۔ اب اس کے بعد وہ مرد یا تو فوت ہو جائے اور یا وہ اپنی مرضی سے طلاق دے دے، کبھی ایسا کی صورت ہو جائے، پھر یہ اتفاق سے اگر پچھلے خاوند کی طرف لوٹنا چاہے تو پھر لوٹ سکتی ہے۔ لیکن اگر پہلا خاوند یا بیوی یا خاوند یہ پلان کریں کہ اب تیسری طلاق ہو گئی ہے، چلو کسی کے ساتھ جو پلان کر کے نکاح کر لیتے ہیں، وہ اس سے پھر کہیں گے تمہیں طلاق دے دے اور اس کے بعد جو ہم شادی کر لیں گے، یہ بالکل حرام ہے۔ حلالے کی یہ شکل ہمارے معاشرے میں رائج ہے، ہو رہا ہے، بالکل حرام کی شکل ہے۔ یہ سارا جو اس آیت میں جو بیان کی گئی اتفاق ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت فرما دی ہے کہ یہ بالکل حرام کی شکل ہے۔ فرمایا کہ پھر ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لیں، پھر بھی کیوں، کس شکل میں، ان ظنا، اگر ان کو یہ گمان ہو، یقین ہو، ان یقیما حدود اللہ، کہ اللہ کی حدوں کو قائم رکھیں گے، یعنی آپس میں نباہ کر سکیں گے، خوش اسلوبی سے رہ سکیں گے، تو پھر کوئی حرج نہیں۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، فرمایا یہ بھی اللہ کی حدیں ہیں، اللہ کا قانون ہے، اس کو توڑنے کی اپنے ذہن میں کبھی جسارت نہ کرنا۔ یبینھا لقوم یعلمون، فرمایا اللہ نے اس کی وضاحت کر دی ہے، وضاحت سے بیان کر دیا ہے تاکہ وہ قوم جو ہے علم رکھتی ہے، جو جانتی ہے، اس کو یہ بات واضح ہو جائے۔ تو یہ وہ مسائل ہیں جو ہمیں علماء سے سیکھنے چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں اس پر بڑی ہی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ اچھا، اس میں یہ ایک اور جو بڑی بحث ہمارے معاشرے میں رائج ہے وہ یہ ہے کہ کیا تینوں طلاق ایک گنی جائیں گی یا 3 گنی جائیں گی؟ اچھا، اس میں درمیانی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ جو اختلاف ہے یہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے، یہ آج کا نہیں ہے، آج کہ جو اہل حدیث نے کر دیا فلاں نہیں، ایسا نہیں، یہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے چلا آ رہا ہے، اور صحابہ اپنے اپنے موقف پر قائم تھے، کوئی 3 کو 1 سمجھتا تھا اور کوئی 3 کو 3 ہی سمجھتے تھے۔ البتہ بعد میں ہمارے جو ائمہ 4 ہوئے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد، ہم چاروں کے چاروں اس بات پر متفق ہیں کہ تینوں طلاق 3 ہی ہوتی ہیں، یعنی اگر کوئی 3 دفعہ طلاق دے دے، چاہے ایک ہی نشست میں دے، ایک ہی دفعہ میں دے دے، وہ 3 ہی شمار کی جائیں گے۔ یہ چاروں جو ہمارے فقہی مسلک ہے اس پر اتفاق ہے۔ البتہ اہل حدیث حضرات کا نقطہ نظر اس سے مختلف ہے اور وہ اس کی صحابہ سے دلیل لاتے ہیں۔ اس میں درمیانی یہ ہے کہ اگر آپ ان کے دلائل سے مطمئن، اپنے نفس کے لیے نہیں، اگر آپ ان کے دلائل سے مطمئن ہیں اور آپ دونوں کے دلائل جانتے ہیں، جو 3 کو 3 مانتے ہیں یا جو 3 کو 1 مانتے ہیں، دونوں کے دلائل سے اگر آپ مطمئن ہیں تو پھر آپ صرف اللہ کے لیے اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ دیانتداری کے ساتھ اپنے دل سے پوچھئے کہ جب میں 3 دفعہ یا 100 دفعہ یا 50 دفعہ یا 20 دفعہ طلاق دے رہا تھا، اس سے میری مراد کیا تھی، اس کے میری نیت کیا تھی؟ کیونکہ آپ نے حساب دینا اللہ کو۔ یہاں تو فتویٰ لے لیں گے اور فتویٰ سے گزارا بھی آپ کو چل جائے گا معاشرے میں، لیکن کل قیامت کو بھی ایک حساب دینا پڑے گا۔
تو اس وقت آپ کی نیت کیا تھی؟ کیا 3 طلاق کی نیت آپ مستقل طور پر اس کو جدا کرنا چاہ رہے تھے اپنی بیوی کو اپنے سے، یا صرف ڈراوائی تھا، یا صرف کوئی اور شکل تھی، ایک آپ دینا چاہ رہے تھے؟ تو پھر علماء کے بعض علماء کا یہ نقطہ نظر ہے کہ پھر وہ 3 ایک ہی شمار ہوگی۔ البتہ اگر آپ باقی مسالک جو ہے ائمہ ہیں ان کے نقطہ نظر سے متفق ہیں تو پھر 3 ہی شمار ہوں گی۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع کیا تھا کہ 3 کو وہ 3 ہی شمار کیا زبردستی، یعنی آپ نے ایڈمنسٹریٹو ایک آرڈر جاری کیا تھا، اور لیکن بعض صحابہ نے آپ سے اتفاق نہیں کیا، اور تب سے یہ نقطہ نظر چلا آ رہا ہے۔ اس لیے اصل نقطہ نظر یہی ہے کہ اگر ایسا واقعہ، اللہ نہ کرے کہ ایسا واقعہ کسی گھر کے اندر ہو، لیکن ہو تو اس کو دیانتداری سے دونوں گروہوں کے دلائل کا جائزہ لینا چاہیے، پوچھنا چاہیے، پھر دیانتداری سے جس گروہ پر، اپنے نفس کے لیے نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، جس دلائل پر متفق ہو پھر اس کے مطابق اس کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔